السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع نہایت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی معلوماتی بھی ہے کیونکہ پیش کی جائے گی۔ تحقیق کی شروعات میں علامہ اقبال کا ایک شعر کہنا چاہوں گا۔ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر ایک دانا کی۔ آہ بد قسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر۔ یہ نظم علامہ اقبال نے گوتم بدھ کے لیے فرمائی۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے اس موضوع کو ایک اور شکل دینا چاہوں گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ مارشل آرٹ کی شروعات مہاتما گوتم بدھ سے ہوئی۔ مہاتما گوتم بدھ کسی مذہب کے حساب سے خدا بھی ہیں، مہاتما گوتم بدھ پیغمبر بھی ہیں۔ آئیے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، ہر قوم کے لیے رسول بھیجا، سورہ یونس آیت نمبر 47 میں۔ ایک جگہ اور سورہ انجیل کے اندر ہر قوم کے لیے ہم نے رسول بھیجا، آیت نمبر 36۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ترجمہ ہے، کوئی قوم ایسی نہیں جس پر اتباع کرنے والا نہ آیا ہو، سورہ فطر آیت نمبر 24۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 کی اس ترجمے کے بعد ایک بات یہ پتہ چلی کہ قرآن پاک نے کئی انبیاء بھیجے، جس میں کچھ کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، کچھ کے نام موجود نہیں، کچھ موجودہ وقت کے لیے بھیجے گئے اور کچھ تا قیامت تک کے لیے تعلیمات بھیجنے کے لیے بھیجے گئے، جس میں آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی بشارتیں دیں۔ میں نے علامہ اقبال کی نظم سے لے کے قرآن پاک کی آیت کے ترجمے سے اپنی بات کو بتانا چاہی۔ اب ہم بات کرتے ہیں گوسپل آف بدھا، بدھا کی اپنی زبانی۔ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ میں پہلا بدھا نہیں اور نہ ہی آخری ہوں۔ ایک وقت میں ایک بدھا اس دنیا میں آئیں گے، وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن ہوں گے، پر نور ہوں گے اور مطیع ہوں گے۔ گوسپل آف بدھا، یہاں ان کی اپنی کتاب کی بات ان کی زبانی بتائی۔ مطیع کے معنی کیا ہیں؟ مطیع کے معنی رحمت کے ہیں، اور بطور گوتم بدھ وہ آخری بدھا یعنی رسول ہیں، اور جلدی اس دنیا میں آئیں گے۔ یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بدھا اپنی زبانی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اکیلا بدھا نہیں ہوں، کوئی ایک اور بدھا آئیں گے، اور یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ شروعات میں مہاتما گوتم بدھ بدھا کی اپنی تعلیمات توحید پر مبنی تھی، لیکن حالات اور وقت گزرتے چلے گئے اور اس میں دوسرے مذاہب کے لوگوں نے تبدیلیاں کی۔ ایک بدھا اپنی تعلیمات صرف ایک خدا کی تعلیمات پر مبنی تھی، اور وہی بات ہمیشہ بدھا نے پھیلائی۔ اچھا، یہاں اپنی بات بڑھانے سے پہلے میں قرآن پاک کے اندر جو نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں انہیں میں مینشن کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور ذوالکفل۔ اب یہ ذوالکفل نام قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کچھ نہیں پتہ۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسرا سورہ اسحاق میں۔ ان دونوں مقام پر صرف ان کی شخصیت کے بارے میں یا ان کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی چیز مینشن نہیں کی گئی،
لیکن ان کا نام مکمل طور سے آیا ہے۔ آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ذوالکفل کیا ہے اور بدھا کیا ہے۔ لیکن یہ تصویریں جو پیچھے بدھا کی خود ساختہ بدھ مت کے ذریعے سے اور دوسرے مذاہب کے ذریعے سے بنائی گئی ہیں، اس کا میرے ذکر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ یہ بنائی گئی ہیں اس لیے اس کو مینشن بیک گراؤنڈ پہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا تعلق ذوالکفل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی بدھا سے کوئی تعلق ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر سورت آیت 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یعنی یہاں پر ذوالکفل کی تصدیق ہو رہی ہے، اور یہ سب بہترین صبر کرنے والے لوگ تھے۔ قرآن پاک کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ان کے بارے میں مزید اور کچھ معلومات نہیں ملی، لیکن صرف یہ معلوم پڑ سکا کہ ذوالکفل جو ہے وہ اللہ کے نیک انبیاء تھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر ذوالکفل کا ذکر ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ ذوالکفل کیا ہے، بدھا کیا ہے، بدھ کیا ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے آپ کو۔ شکریہ۔ موجودہ دور کے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایک دوسرے مفسر کا کہنا ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، کیونکہ اس کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا، جس کا محرب کفل ہے، اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے کہے جاتے ہیں، اور صاحب مال کے لیے ذو مال اور مالک شہر کے لیے ذو بالات کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، لہٰذا کپل کا بادشاہ ذوالکفل کہا گیا ہے۔ یہاں اپنی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کے اختتام سے پہلے میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ بدھا کے بارے میں تمام ان کے ماننے والوں کی الگ الگ ملکوں میں الگ الگ تفسیر بیان کی گئی ہے، یعنی ایک ہی شخص کی الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے مطابق کی باتوں کو اپنے الفاظوں میں بیان کیا اور اپنے الفاظوں میں بدلا گیا۔ اس وجہ سے فرقہ واریت ان کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس میں برہمن جو ہندوؤں کا مذہب ہے اس کا بہت بڑا کام تھا کہ وہ بدھ مت کے اندر انہوں نے اپنی بدھ متی کو جو ہے ظاہر کیا، کیونکہ بدھا نے کبھی بھی بدھ کی تعلیم نہیں دی، ہمیشہ ایک خداوند کی تعلیم دی اور ایک خدا کی طرف راغب کرنے کی بات کی۔ بعد میں جا کر 2 صدیوں کے بعد جا کر اس میں تبدیلیاں آئیں، اور اس تبدیلی کو ہم اگلے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو مہاتما گوتم بدھ کے حوالے سے بنائی گئی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا قطعی یہ مقصد نہیں کہ کسی کے مذہب میں نکتہ چینی کی جائے یا مہاتما گوتم بدھ کو نبی پیغمبر ثابت کیا جائے۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں جو ثبوت ملتے ہیں، پریڈکشنز ملتی ہیں مہاتما گوتم بدھ کے بارے میں، ہم اسے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر سکیں اور حقیقت کو سامنے لا سکیں۔ جھوٹ پہ مبنی خیالی باتیں اور خود من گھڑت باتوں کو اپنا ایمان بنا لینا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، جس کے لیے شاہان دانش خان نے یہ تحقیق کی اور مارشل آرٹ سے لے کے مہاتما گوتم بدھ تک جو انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں وہ پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی پچھلی باتوں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے ہم ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس کو پیش کرنے سے پہلے میں تمام ان لوگوں سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت کے مطابق پیدا کیا، یعنی کہ اسلام کے مطابق، اور ایک حقیقی خدا کی تعلیمات کے علاوہ کوئی تعلیم کبھی نہیں دی گئی۔ آئیں سب سے پہلے یہ پتہ کرتے ہیں کہ بدھ کا مطلب کیا ہے۔ بدھ کا مطلب ہے خدا کا عارف، یعنی خدا نہیں۔ دوسری اہم بات کہ وہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے اور ایک دن دنیا سے چلے بھی گئے۔ بدھسٹ کی اپنی کتاب میں جیسے واضح ہے کہ انہوں نے بہت مشکلات جھیلیں، بہت تکلیفیں جھیلیں۔ اگر وہ خدا ہوتے تو مشکلات نہیں ہوتی،
اگر وہ خدا ہوتے تو ماں باپ سے پیدا نہیں ہوتے، اگر وہ خدا ہوتے تو ان کے جسم کو موت نہ آتی۔ مطلب صاف ہے کہ گوتم بدھ ایک نیک انسان تھے جنہوں نے خدا کی مرضی جان لی تھی اور اسی تعلیم کو آگے بتایا۔ اگر بت مت ہی کرنی ہوتی تو وہ اپنی بادشاہت، اپنا محل اور کپل وستو کی اصل ریت و روایت اور عبادت کے طریقے کو کیوں چھوڑتے؟ ایک معصوم، نرم دل اور حکمت لے کے سالوں سفر کیوں کرتے؟ اور آخرکار زیتون کے درخت کے نیچے نروان حاصل کیوں کرتے؟ خدا کا پیغام کیوں پاتے اور بت پرستی سے کیوں روکتے؟ بس یہی سوچ اور علم کو گہرائی دینا میرا مقصد تھا۔ آئیے اس تحقیق کی بقیہ حصے کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب ہندوستان 4 طبقوں میں بٹ گیا تھا تو 4 طبقے برہمنس، شتریس، ویش اور شودر تھے، اور معاشرے میں برہمنس کا راج تھا اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی اجارتداری تھی۔ برہمنس فرقے میں پادری اور استاد ہوا کرتے تھے، شتریاز میں بادشاہ ہوتے تھے یا جنگجو ہوتے تھے، ویش میں ایگریکلچرسٹ ہوتے تھے یا مرچنٹس ہوتے تھے، جب شودر یعنی لیبر ہوتے تھے انہیں اتنا اچھوت سمجھا جاتا تھا شودر کو، اور ناپاک سمجھا جاتا تھا کہ انہیں جسم پر کپڑے تک پہننے کی اجازت نہ تھی، صرف گلے میں ایک کٹورا لٹکا دیا جاتا تھا، وہ زمین پر تھوک بھی نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ اگر پادری کی عبادت گاہ میں آواز بھی سن لیں، مندر سے پوجا کی آواز بھی سن لیں تو ان کے کانوں میں ابلتا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسی زمانے میں گوتم بدھ کا ظاہر ہونا اور ان کی پیدائش ہوتے ہی یہ تمام ظلم ختم ہوئے اور سب کو برابری کا حق ملنے لگا، لیکن اجارتداری قائم رکھنے والوں کے جنون میں یہ چیز موجود نہ تھی، وہ خوش نہ تھے۔ لیکن گوتم بدھ کی تعلیم تیزی سے ہندوستان میں پھیلنے لگی اور سفر کر کے نیپال، تھائی لینڈ، جاپان، چائنا، کوریا، سری لنکا میں اور زیادہ تیزی سے مشہور ہونے لگی۔ بدھا کی موت کے 2 صدیوں تک تو تعلیم ایک خدا کی تعلیمات پہ رہی۔ بعد میں برہمنس نے ترقی دیکھ کر ایک خدا کی تعلیمات کو نہ اپنایا۔ 2 صدی تک تو یہ تعلیم سینہ بسینہ چلتی رہی، لیکن 2 صدی کے بعد اس مذہب کی تعلیمات ہلکی ہونے لگی، شہرت کم ہونے لگی۔ وہاں اشوک نامی ایک بادشاہ گزرے جن کی بادشاہت کی وجہ سے اس بدھزم کو پرموشن ملی۔ بدھا نے انہی زمانوں سے اس تعلیمات کو عام رکھا تھا، لیکن برہمنس نے ان کے بدھ بنانا شروع کیے اور ان کے مندر بنوا دیے اور انہیں وشنو کا یعنی خدا کا نام دے دیا، جس کی وجہ سے آنے والی پیڑھی نے، نسل نے انہیں خدا کا نام دے دیا۔ نہ بدھا نے کبھی خود کو خدا کہلوایا، نہ ہی اس نے اپنی عبادت میں بت کا ذکر کبھی کیا۔ اسی طرح اصل بدھا کی تعلیم بدل کے فرقوں میں بڑھ گئی اور بدلتی رہی، یہاں تک کہ بدھا کو خدا منسوب کر لیا۔ بدھا نے اور پچھلے ہر نبی پیغمبر نے بت پرستی ختم کی، لیکن بعد میں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں غلط رستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری جادوگر کا گائے کا بچہ بنانے کی روایت کو آج بھی زندہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ ہر نبی پیغمبر نے ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا، اور جو حق کے خلاف کھڑے ہوئے وہ مٹ گئے جہاں سے۔ بدھا کی اہم بات کہ اگر وہ اپنے محل کو
چھوڑ کر جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں سکون تلاش کرنے نکلے تھے، آسائشیں چھوڑ کر، تو اس اعتبار سے ان کی داڑھی بڑی ہونی چاہیے اور لمبے بال بھی، جیسے کہ ان کی کتابوں میں واضح ہے کہ ان کے بال لمبے تھے، کہیں انہوں نے بال کاٹ دیے۔ دوسری اہم بات کہ وہ اتنے نرم دل تھے کہ انسان اور جانوروں کا بھی احساس کرتے تھے، تو لڑنے اور مرنے کی تعلیم کیوں دیتے؟ اگر لڑنے اور مارنا ہی تھا تو وہ بچپن ہی سے سیکھا تھا اپنے محل میں اپنے والد کے کہنے پہ، مگر کبھی اسے استعمال نہ کیا۔ اگر کیا تو جیسے بدھ مت مذہب اور بہت سی تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں، تو وہ مارشل آرٹ کیوں محفوظ نہیں، اس کا نام کیوں واضح نہیں دنیا میں؟ یہ بات غور و فکر کی ہے۔ ریسرچ کے دوران دو باتیں بہت واضح طور پہ سامنے آئیں۔ پہلی بات کہ مہاتما گوتم بدھ، جن کا اصل نام گوتم سدھارتھ گوتم تھا، وہ اپنی مورتی میں جہاں جہاں انہیں بٹھایا گیا، ان کے جو انداز بدھ مت کے فالوورز نے دیکھا، اسی مطابق ان کی مورتی بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ اپنی ایک ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے بیٹھے ہیں، اور کہیں پہ اپنے انگوٹھے اور اپنی شہادت کی انگلی کو ملا کے بیٹھے ہیں۔ شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کو ملانے سے انسان کی جو دماغی خصوصیات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور آسمان کی طرف جو اشارہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہاتھ ان کا الٹا بالکل پیٹ کی ناف کی طرف ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے فرمایا نفس کے بارے میں کہ نفس کیا ہے، تو آپ نے پیٹ کی طرف، پیٹ کی گہرائیوں کا ایک اشارہ کیا۔ پیٹ کی گہرائیوں میں نفس موجود ہے، نفس دماغ میں موجود نہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنا سکھایا، یہاں تک کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے روزہ رکھ کے بھوکا رکھ کے نفس کو کنٹرول کرنا سکھایا، جس سے روح اور جسم دونوں ہی انسان کے تابع آ جاتی ہیں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ جب مہاتما گوتم بدھ کی موت ہوئی تو وہ بہت اطمینان سے، آرام سے سیدھی کروٹ لے کر لیٹ گئے اور خاموشی سے روح ان کی پرواز کر گئی۔ آخر وہ الٹی کروٹ کیوں نہیں لیٹے، سیدھی ہی کروٹ کیوں لیٹے؟ سیدھی کروٹ لیٹنا مسلمانوں کی اسلام میں سنت ہے یا کسی دوسرے مذہب میں بھی اس کی کوئی روایت ہے؟ لہٰذا میری اس یہاں تک کی بات کا مقصد صرف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا تھا جو چیزیں منظر عام پر اور بحث پر واضح نہیں کی جاتی۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اور اپنے مزید ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے بھوتا کی اپنی مزید زندگی کے بارے میں۔ پیج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، چینل کو لازمی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ ناظرین پچھلی 2 ایپیسوڈ میں یہ جان سکے کہ بدھا کو چائنا اور انڈیا میں مہاتما گوتم بدھ اور خاص چائنا میں بدھی دھرما کہا جاتا ہے۔ بدھی وہ ہوتا ہے جو خدا کا عارف ہو، اور دھرم یعنی مذہب کو کہتے ہیں، اس لیے دھرما یعنی عبادت گزاری کا مذہب والا۔ شروعات میں بقول ہندوستان کے بدھا نے یوگا سیکھی تاکہ جسم اور دماغ ذہن کو صحیح نشوونما کر سکے، جبکہ دوسری طرف کہتے ہیں وہ بچپن سے ہی جنگی مشق سے واقف تھے اور برہمنس کے زیر نگرانی تعلیم لی، یعنی پراتنا، عبادت اور یوگا۔ مہاتما گوتم بدھ یعنی بدھی دھرما بچپن سے ہی غور و فکر کرنے والے تھے۔ غور و فکر وہی کرتے ہیں جن کے اندر روحانی صلاحیت عام انسان سے زیادہ ہو۔ پھر بھی اپنی تحریری ہسٹری میں خود کہتے ہیں کہ بدھا کچھ عرصے ساتھ رہ کے بھی وہ سکون اور مقصد نہ پا سکا اور وہاں سے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سکون پانے کے لیے یوگا اور ہندو انداز میں عبادت اور پرارتھنا سیکھی، مگر اس کو آگے کبھی نہ بتایا، آخر کیوں؟
ہندو مارشل آرٹ کلاڑی پیٹو سیکھی، مگر وہ بھی کبھی نہیں سکھائی، نہ کبھی اس کا آگے نام لیا، یہاں تک کہ یوگا بھی کی، مگر نروان حاصل کرنے کے بعد بھی یوگا نہیں، بلکہ وہ آسمان سے آنے والی روشنی سے جو صحیح احکام ملا یوگا اور بدھ مت سے بالکل الگ تھا، اور وہی آگے بتایا اور اسی کے لیے مزید سفر کرتے رہے۔ ایک بڑی عجیب بات تحقیق کے دوران پتہ چلی۔ مہاتما گوتم بدھ یعنی بدھا اپنے گھر سے نکلنے کے بعد، اپنے محل کو چھوڑنے کے بعد، اپنے اس سفر میں جہاں انہیں علم کی شروعات ہوئی، اپنے اس استاد کے مشورے پہ یوگا سیکھی۔ ان کے استاد نے کہا کہ یوگا کی مشق کریں، کیونکہ بدھا کو بچپن سے ہی سانس کا مرض تھا۔ عجیب بات، اتنی خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور جنگجو ہونے والے سانس کے مریض کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو پیدائش سے لے کے بدھا بننے تک کا قصہ جھوٹا ہے، یا ہندو تعلیمات سے یوگا وغیرہ سیکھنا سب جھوٹ ہے۔ اگر میری بات کنفرم نہیں تو ہندو ہسٹری بھی کاپی پیسٹ ہے، ہر ایک پچھلے کو دیکھ کے اگلی بات تحریر کرتا گیا اور خود ساختہ کہانیاں بنا۔ خبر زندگی اور موت کی ہے، بس اسی درمیان ان نفس اور کیفیت میں زندگی بسر کرتے ہیں انسان۔ خدا پرستش کے لیے نہیں، خدا تو بے نیاز ہے، مکان اور سامان سے بے نیاز ہے، کھانے اور سونے سے بے نیاز ہے۔ تمام مخلوق نیاز مند ہیں، تمام مخلوق ضعیف ہیں، اور عظیم فقط تو صرف خدا کی ذات ہے۔ اس ویڈیو میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ کا کوئی پرانا بدھ پانی کی گہرائیوں سے ملا۔ آخر کیوں ملا؟ کون تھا جس نے بدھ کا خیال نہ رکھا؟ مندر میں رکھا بدھ مندر میں نہ رہا، پانی میں ڈوب گیا، کیا کوئی دیکھنے والا نہ تھا؟ بس یہی کچھ علامتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیمات تھیں یا بت پرستی کا شوق تھا، جس کی وجہ سے مذہب بھی بدلا اور آج مذہب بت پرستی کے علاوہ کچھ نہ رہا۔ مہاتما گوتم بدھ کی زندگی کا سفر 563 بی سی ٹو 483 بی سی تھا۔ اکارڈنگ ٹو ہندوز کہ مہاتما گوتم بدھ کلاڑی پیٹو سیکھے تھے، یعنی انڈین مارشل آرٹ، جس کی اپنی پیدائش ساؤتھ انڈیا میں 300 بی سی اور 300 اے ڈی میں ہوئی، اور یہ سسٹم ریکگنائز ایز اے مارشل آرٹ کریلا میں ہوا 1362 اے ڈی میں۔ ان دونوں کے جو ٹائم فریم ہے آپ اس میں اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کلاڑی پیٹو مارشل آرٹ جنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیورویدا اور یوگا سے ملا کر بنائی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر صرف ہندو مذہب ہی نہیں بلکہ کئی ہزار لاکھوں مسلمان بھی رہتے ہیں، آج سے نہیں صدیوں سے، یہاں تک کہ 700 سال مغلز نے ہندوستان پہ حکمرانی کی ہے، جس میں محمود غزنوی نامی ایک بادشاہ گزرے جنہوں نے 971 سے لے کے 1030 اے ڈی تک ہندوستان پر حکمرانی کی تھی اور 17 بار ہندوستان پہ حملے کیے۔ ایسے ہی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی انڈیا ہی میں تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ بادشاہت ہی نہیں بلکہ اپنی بہادری کے قصے آج بھی منوا لیے۔ ہر ایک بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ٹیپو سلطان کی کہانی اسے سنائی جاتی ہے تاکہ وہ شخص بہادر ہو، اور ایسے لاکھوں ہزاروں مسلمان مجاہدوں نے ہندوستان پہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ اگر کلاڑی پیٹو جو کہ ان صدیوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، تو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو جنگجو تھے، داؤد علیہ السلام جو جنگجو تھے، سلیمان علیہ السلام جو جنگجو تھے، نبی پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے کئی یوسف علیہ السلام جنہوں نے اپنی بچپن ہی سے اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی نبوت کے ساتھ
مقابلہ کرنے کی تمام صلاحیتوں کو سیکھا تھا، اور اس طرح مسلمان کے تمام انبیاء، نبی، پیغمبر، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہاں پہ قصہ تحریر کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ ان کے دوست صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگجو تھے۔ رحمت العالمین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے تیر اندازی، گھوڑ سواری اور تلوار بازی کو سنت قرار دیا۔ یہ نیزہ بازی، یہ تلوار بازی اور یہ گھوڑ سواری تیراکی یہ آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانا مسلمانوں کا شیوا رہا ہے۔ یہ تمام تعلیمات اسلام کے اندر واضح طور پر سنت کے اعتبار سے لازم ہیں۔ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ تمام مارشل آرٹ کی ماں ہندوستان ہے، چائنا ہے، بدھزم کا بدھسٹ منک ہے؟ نہیں، جو دنیا میں سب سے پہلے آئے، جنہوں نے اپنے کردار کو نمایاں کیا اور ساتھ ساتھ ان کے زمانے میں ان سے لڑنے والا کوئی موجود نہ تھا، وہی لوگ ہیں مارشل آرٹ کے بانی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے کی مارشل آرٹ جنگ کو جیت جانے کی، ایمان کے ساتھ حرارت کو دکھانے کی تھی، اور آج کے زمانے میں انہیں ناموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جس کا تعلق پچھلے زمانے سے نہیں لگایا جا سکتا، چاہے وہ ہندوستان کی مارشل آرٹ ہو یا پچھلے انبیاء و نبی پیغمبروں کی اپنی لڑنے کی کلا ہو۔ ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ چوتھے پارٹ کے اندر بدھا کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ سب لوگ ان تمام تینوں پارٹ میں یہ جان سکے تھے کہ مہاتما گوتم بدھ یعنی بدھا اپنی پوری زندگی ایک خدا کی عبادت اور اس کی تعلیم دیتا رہا۔ یہی وجہ بنی کہ ہندوستان میں اس کی تعلیم کو کبھی تسلیم نہ کیا گیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی فالوورز انڈیا میں نہ بنا سکا جتنے وہ دوسرے ممالک میں بنا پایا، کیونکہ بدھا کی شروعات کی تعلیم جو اس نے خود دی تھی وہ ایک خدا کی تھی، اور ہندوستان میں بتوں کی پوجا کرنی تھی۔ یہی وجہ ہے آج بھی اس کو انڈین کنگ اور مارشل آرٹ کا بانی کہہ کر انڈیا کی پرانی سخاوت اور بت پرستی کو اہمیت دے دی جاتی ہے، نہ کہ اس کی تعلیم کو۔ یاد رہے، بدھا کے تمام بت اور مندر اس کے مرنے کے 2 صدی بعد تعمیر کروائے گئے، اس کی زندگی میں نہیں۔ بدھا انڈین تھا، سنسکرت اسے آتی تھی، ہندی شاید اسے آتی ہوگی، مگر چائنیز، منگولین زبان، کورین زبان، جاپنیز اور دیگر زبانیں نہیں آتی تھیں۔ پھر یہ کہنا کہ اس نے بدھ مت کی تعلیم دی، یہ سراسر غلط ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کی زبان ہی نہ جانا ہو تو وہ اسے اپنی تعلیم کیسے دے پائے گا؟ اصل بات یہی ہے کہ بت پرستی ختم نہ ہو جائے، اس لیے بدھا کے مرنے کے 2 صدی بعد فوراً ہندوستان کے بدھ مت نے اپنے بدھ متوں کے ذریعے ان کے بت بنوائے اور مندر بنوائے۔ گوتم بدھ کی تعلیم سینہ بسینہ 2 صدی تک چلی، جس کی وجہ سے وہ تعلیم کسی حد تک آگے منتقل ہو سکی، لیکن ہندو مذہب نے بدھا کے بت بنوا کر اور مندر بنوا کر اپنی بت پرستی کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ یاد رہے، ہماری یہ ریسرچ انہی کی اپنی پرانی کتابوں کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے اور وہ تمام ڈاکومنٹریز جو وہ اب تک بنا پائے اس کے ذریعے کی گئی، اور یہ پتہ کر سکے کہ وہ کس انداز میں اپنی بتوں کو، اپنے اس بدھا کی تعلیمات کو اور بدھا کی فیس کو، یہاں تک کہ وہ جو بت بنائے گئے وہ تمام بت تمام مندروں میں، تمام ملکوں میں الگ الگ ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں، بدھا کو خدا کہتے ہیں یا بدھا کو کوئی اور نام دیتے ہیں، بت کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، وہ خود نہیں جانتے کہ بدھا دیکھنے میں کیسے تھے۔ سینہ بسینہ تعلیم چلی، اسے بدل دیا گیا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بت کے یعنی بدھا کے مندر ہیں یا اس کی پرانی بقایا جات ہیں، ان تمام کو ایک خاص شکل دے کر ان کو نمایاں کیا جاتا ہے
اور لوگوں کو بت پرستی اور بدھا کی محبت اور بت مت کو بت متی کے انداز میں اس کے پیروکار بنانے کے لیے وہ تمام جھوٹ کہے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ یہ پہچان کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کوئی بت تھے یا بھگوان تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تمام تعلیمات جو دی گئیں آج اس کی وجہ سے بدھزم مذہب 5ویں نمبر پہ دنیا کے مذہب میں شمار ہوتا ہے، لیکن ان کی شکل کیسی تھی، ان کی جسامت کیسی تھی، یا وہ مارشل آرٹ کے بانی تھے یا انہوں نے کوئی آرٹ سکھایا، نہ کسی کو یہ پتہ ہے۔ یہاں تک کہ ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں یہ پتہ چلا ہے جو امریکنز نے جا کر کی ہے کہ وہ تمام مندر، وہ تمام مقامات کے جہاں پر وہ کبھی رہے، کبھی کچھ سیکھا، کبھی کچھ کیا، وہ جگہیں بھی اس طرح کی نہیں تھیں، کیونکہ پرانے زمانے میں جہاں بدھا رہتے تھے وہاں مکان پکے نہیں ہوا کرتے تھے، اینٹوں کے نہیں بنا کرتے تھے، یہاں تک کہ گوبر سے بنائے گئے گھر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذرات آج زمین کھودنے کی وجہ سے ان تاریخی مقامات پر زمین گہری کھودنے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں مل رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مندر اصلی نہیں، جب ان کی وہ جگہیں اصلی نہیں، ان کے فیس، ان کی شکل کیسی تھی یہ اصلی نہیں، تو یہ تمام باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ بدھ مت اپنے آپ میں، اپنے مذہب میں ایک پیروکار کی شکل میں شاید سچے ہوں گے، لیکن ان کے پیروکاروں کو بھٹکانے میں ان بدھ مت ہندوستان کے اندر ہندو مذہب کا بہت بڑا عمل دخل تھا، جس میں برہمن جو کہ اپنے آپ کو اگر تاریخ میں کہلوائیں تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ترجیح دے کر اور تمام باقی ہندوؤں کو نیچ سمجھ کر انہیں سنسکرت اور باقی اچھی بڑی زبانوں کو بھی سیکھنے کو منع کر دیا کرتے تھے، تاکہ حقیقت وہ نہ جان سکیں جو برہمن خود جانتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی تعلیمات ان تک نہ پہنچ سکیں۔ وہ زبان جو ان کی اپنی تھی وہ ہر کسی کو آج ہندوستان میں ہندو ہونے کے باوجود نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ بدلاؤ کرنے میں بدھزم اور بدھ مت اپنے آپ میں کمزور اور کامیاب دونوں صورتوں میں واضح نظر آتے ہیں۔ اکثر اوقات بدھا کو ماننے والے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہندو مذہب کے کئی لوگ بدھا کی مورتیوں کو، جس میں ان کے اپنے ہاتھوں کے نشانات کو دکھا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بدھا یوگا کے فلاں پوز مارتے ہیں، کبھی فلاں پوز بناتے ہیں ہاتھ پہ، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یوگا کے وہ تمام پوز، وہ تمام جو اجزاء ہیں جو بدھ مت کے اندر بھی اور ہندو مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ تمام بدھا اپنے ہاتھوں میں کر کے دکھا رہے ہیں، جبکہ یہ جان کر بھی انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بدھا نہیں بلکہ بدھا کا بنایا ہوا وہ مجسمہ ہے جو کسی انسان نے بنوایا اور صدیوں بعد بنوایا۔ اس پہ کوئی بھی نشان بنا کر کوئی بھی چیز کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ حقیقتاً کیا بدھا نے کبھی یہ نشانات کر کے دکھائے بھی تو یقیناً وہ جسم کو اور روح کی پریکٹس کرنے کی نیت سے کرائے، نہ کہ بدھ مت کی تعلیم۔ ان کی تمام زندگی صرف اسی بات پہ اور غور و فکر پہ گزری کہ کوئی ہے جو دوسری طاقت ہے۔ بت ان کے اپنے گھر میں تھا، یہاں تک کہ ان کی والدہ جن سے وہ پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر وہ اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں پلے، جن کا نام گوتم بدھ رکھا گیا، جن کے نام کی وجہ سے، اور ان کی والدہ کا نام گوتما تھا۔ بدھا کی طویل زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم اس کے مذہب کی 4 عظیم سچ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی پہلی زندگی کا جو سچ تھا وہ یہ تھا کہ زندگی غموں سے بھری ہے۔ دوسرا، خواہش غموں کی وجہ سے ہے۔ تیسرا، خواہش کم کرنے سے غم کم ہو جائیں گے۔ اور اس سچائی کے 8 راستے ہیں، یعنی صحیح عقیدہ، صحیح سوچ، صحیح تقریر، صحیح کارروائی، صحیح زندگی، صحیح کوشش، صحیح رستہ اور صحیح مراقبہ۔ اگر آپ ان تمام باتوں پہ غور کریں تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو وہ تمام اچھے مذہب کی اچھی تعلیمات کے اندر واضح ہیں، یہاں تک کہ دین اسلام کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور اسی بل کے اوپر انسان اپنی بہتری کر سکتا ہے۔ تو اس کی تعلیم میں کہیں بھی بت پرستی یا بت نہیں تھا۔ یہ تمام تعلیمات اسلام کی تعلیمات سے الگ نہیں۔ بدھا کے انتقال کے 2 صدی کے بعد جب تیسری صدی کی شروعات ہوئی تو ایک بدھک کی کونسل بنائی گئی۔ وہ صرف وجہ یہ تھی کہ ان کی تمام تعلیمات کو ایک جگہ اکٹھا کر سکیں، اور تمام تعلیمات کی وجہ سے جو تکرار اور جو آپس میں مناظرہ کر سکیں کہ ان کی تمام تعلیمات کو ایک کتاب کی شکل دے سکیں۔ یہی وجہ تھی اس کونسل کو بنانے کی، جس میں چند لوگ شامل تھے۔ پہلی کونسل راج گرہ میں
483 قبل مسیح میں قائم کی گئی، جو اس وقت کے مسیح مہا کسپا تھے۔ راج گرہ کا جو اس وقت بادشاہ تھا اس کا نام اجت شسترو تھا۔ اس صدی میں ونے پٹک اور سست پتک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دوسری کونسل وشالی میں 383 قبل مسیح میں بنائی، جس وقت مسیح اس وقت کے سبا کامی تھے، اور اس وقت وشالی کے جو بادشاہ تھے وہ کالا ساکو تھے۔ مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات جو انہوں نے دیں وہ 2 صدی تک تو سینہ بسینہ چلیں۔ اس کے بعد جو یہ پہلی کونسل کے بعد جو دوسری کونسل بنی، اس میں مہا سنگھیکا اور استھومدن کے نام سے 2 فرقے بن گئے، جن میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تیسری کونسل پاٹلی پتر میں بلائی گئی، جو 250 قبل مسیح میں بنائی تھی۔ اس وقت کے جو مسیح تھے ان کا نام تسا تھا، اور بادشاہ جو تھے وہ اشوکا تھے۔ یہ وہی تیسری کونسل ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بدھ مت کو مکمل طور سے تبدیل کرنے کی شروعات ہوئی تھی۔ اس زمانے میں پالی زبان کے اندر تر پتک کے نام سے کتاب کی بنیاد رکھی گئی۔ پتک کا جو مطلب ہے وہ کتاب کا ہے، وہ کتاب جو بدھا کے بارے میں لکھی گئی ہو۔ چوتھی کونسل جو بلائی گئی وہ کشمیر میں بلائی گئی 72 قبل مسیح میں، اور اس وقت جو مسیح تھے ان کا نام تھا واسو مترا، اور اس وقت جو بادشاہ تھی وہ کنشک کی تھی۔ کشمیر کے جو بادشاہ تھے ان کے زمانے میں جو 2 فرقے بنے وہ مہاین اور ہیناین بنے۔ یہ 2 فرقوں میں آپس میں بہت بڑا اختلاف اور بہت تبدیلی ہے، اور یہ کناشک اس کے جو بادشاہ تھے اسی زمانے میں ہوا یہ۔ آئیے ہم دونوں فرقوں کی تعلیمات پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں جو ہینیان اور مہایان جو 2 فرقے ہیں، اس میں جو مہایان ہیں ان کا سوچ یہ ہے کہ مہاتما گوتم بدھ ایک بدھ نہیں بلکہ ایک بھگوان تھے، اور ان کی پوجا کرنی چاہیے، اور بدھ کے ذریعے ہی جو ان کی تعلیمات کو جو انہوں نے بتائی ہیں بدھ کی تعلیمات کے ذریعے نجات پا سکتے ہیں، اور یہ بت پرست ہیں اور یہ عبادت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن بت پرستی بدھا کی کرنا پڑتی ہے انہیں۔ انہوں نے سنسکرت زبان کی حمایت کی تھی۔ یہ شمالی بھارت، چین، کوریا، جاپان وغیرہ میں کامیاب ہوئے، جبکہ مخالف جو ہینیان ہیں جو بدھ کو بھگوان نہیں مانتے کہ انسان مانتے ہیں، ان کی دی ہوئی تعلیم پہ چلنا ہی پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے خود کی نظم و ضبط کے ذریعے انفرادی نجات کی جو کوشش کی تھی بدھا نے، یہ اسی نظم و ضبط کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی نجات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی تعلیمات پہ چلتے ہیں۔ ہینیان بت پرست اور عبادت پہ یقین رکھتے ہیں، بت پرستی پہ نہیں۔ انہوں نے پرلی زبان کی حمایت کی تھی۔ یہ جنوبی بھارت، سری لنکا، برما، تھائی لینڈ اور جاوا وغیرہ میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے جو یہ 2 بڑے فرقے ہیں، اس میں ایک بدھ مت ہے اور دوسرا ان کو ایک انسان سمجھتا ہے، نیک انسان سمجھتا ہے، اور ان کی تعلیمات پہ چلتا ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک تعلیم جو ان دونوں فرقوں سے ملتی ہے، جو ہم اس کی ایک ریسرچ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ان میں آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ تو جب چیزوں میں اختلافات آ جائیں، اس کا مطلب کہ ان کی مکمل تعلیمات نہیں ہے اور وہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیا گیا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر مہاتما گوتم بدھ کی زندگی کے بارے میں اور ان کے کچھ اور معاملات جو زندگی میں ہوئے اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ کر اپنی جو نالج ہے اس کو بڑھائیں، اور ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تبھی ہمارا یہ چینل مزید آگے بہتر کام کر سکے گا، اپنی نیشن کو بھی نالج دے سکے گا، اور سچ حقائق کا سامنا آپ کو کرا سکے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم دوستو، آج کا اس اہم موضوع میں مہاتما گوتم بدھ کی یہ 5ویں ایپیسوڈ
آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کی بیل کلک کر دیجیے تاکہ آنے والی تمام موضوعات پر آپ کو تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ کشل کی طاقتور سلطنت مشرق کی طرف ساکیہ کشتری آباد تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی قوم تھی۔ سدوون اس کا راجا تھا۔ بنارس سے 100 میل کے قریب واقع تھی۔ سدوون بہت ہی بہادر راجا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا سدھارتھ گوتم بھی بہادر اور جنگجو بنے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو سپہ سالاری کے سارے فن سکھائے: تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی۔ ریسرچ میں یہ پتہ چلا کہ جب بدھا کی شادی یسوما نامی شہزادی سے ہوئی تب بدھا کی عمر 16 سال تھی اور کچھ روایت میں 18 سال تھی۔ اسی کے 10 سال بعد بدھا کا ایک بیٹا پیدا ہوا، یعنی 18 سال کی عمر سے 10 سال بعد بیٹا پیدا ہوا تو گھر میں رہتے بدھا کی عمر 28 سے 29 سال ہو گئی ہوگی۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ جب بدھا پیدا ہوئے تو اس وقت کے شاہی نجیموں نے بدھا کے والد سے کہا تھا کہ آپ کا یہ بچہ غیر معمولی ہے، یہ بڑا ہو کے یا تو بہت بڑا بادشاہ بنے گا یا سادھو بنے گا جس کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس لیے ان کے والد نے بدھا کو سب فن سکھائے تاکہ بدھا نسل کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی سنبھال سکے، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اور بدھا کو حق کی تلاش میں نکل جانا تھا۔ ہر آسائش سکون چھوڑ کر، بیوی بچے بادشاہت سے منہ موڑ کر۔ گوتم بدھ بچپن ہی سے غور و فکر کرنے والے تھے اور زبان سے میٹھے، دل کے نرم تھے اور تمام مخلوقات پر رحم کھانے والے تھے۔ یہ تمام عادتیں اللہ کو پسند ہیں۔ ایک بار گوتم بدھ شکار پر گئے اور تیر کمان تان لیا اور ہرن کا شکار کر ہی رہے تھے کہ ہرن کا معصوم چہرہ اور پتلے پتلے دانت سے پتوں کو چباتے ہوئے دیکھا اور سوچ و فکر میں پڑ گئے کہ اس معصوم نے میرا کیا بگاڑا جو میں اس کو مار دوں؟ اس نے تو کسی کو ستایا بھی نہیں، پھر میں اسے کیوں تکلیف دے رہا ہوں؟ وہیں سے اپنا ہتھیار لے کر واپس چلے گئے۔ پھر ایک بار جنگ کے دوران تیز رفتار گھوڑے ہواؤں کو چیرتے ہوئے میدان میں پہنچے تو پیچھے گھوڑے کو تھکا ہوا دیکھ کر اس کو میدان سے لے کر ایک کونے میں جا کھڑے ہوئے اور اس گھوڑے کی خدمت میں لگ گئے۔ اسی طرح ایک بار بدھا اپنے والد کے ساتھ باہر کے موسم میں والد کے کہنے پر گئے۔ والد نے کہا چلو ساتھ میرے اور دیکھو پھول پودے درخت پر کیا جوبن اور تازگی چھائی ہے۔ گوتم اور ان کے والد جہاں تک گئے خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ہری ہری زمین، نیلا نیلا آسمان، دور دیکھتے ہیں بدھا ایک کسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ محنت سے اپنے فائدے کے لیے فصل کاٹ رہا ہے اور جانور کا استعمال کر رہا ہے، لیکن جانور کی فکر نہیں کر رہا۔ کسان بیل کو ڈنڈے سے مار رہا ہے اور بیل درد سے گرا جا رہا ہے۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں ایک باغ میں باز نے کبوتر پر جھپٹا مارا اور اسے کھا گیا۔ ان سب باتوں نے باہر کے موسم کا مزہ ہی خراب کر دیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ خود غرض ہے، ہر انسان انسان کا دشمن ہے، ہر جانور جانور کا دشمن ہے۔ اور اسی افسوس میں واپس گھر چلے گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد
مہاتما گوتم بدھ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مرد جو بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ ایک دن تو بھی ایسا ہی بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا۔ پھر دیکھتے ہیں ایک شخص بیمار ہے اور درد سے آواز لگا رہا ہے اور کہتا ہے گوتم ایک دن تو بھی اسی طرح درد سے کراہے گا۔ پھر دیکھتے ہیں ایک شخص مرا پڑا ہے اور جسم اکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے گوتم تو ایک دن ایسے ہی مر جائے گا۔ بس اسی کے کچھ عرصے بعد گوتم بدھ اپنی بیوی، بچے، ماں باپ اور محل چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے جب اپنا گھر چھوڑا تو آپ کی عمر 30 سال تھی اور ریسرچ کے مطابق 35 سال تھی۔ اپنے لمبے بال جیسے کشتیاں رکھا کرتے تھے وہ بال آپ نے اپنے کاٹ دیے اور سر کو منڈوا لیا، گنجا کر لیا اور اپنے قیمتی لباس زیور اتار ڈالے اور فقیری لباس پہن لیا۔ 10 سال تک اسی مراقبے میں رہے اور یہی سوچتے رہے کہ دنیا دکھ، درد، تکلیفیں کیسے ختم کی جائیں اور اس سے کیسے رہائی حاصل کریں۔ اپنا محل چھوڑنے کے بعد، کئی دور سفر کرنے کے بعد آگے ہی جنگل میں کچھ برہمن مذہب ہندو کے عبادت گزار اپنے مراقبے، اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ آپ ان کے پاس جا کے مشورہ لینے لگے کہ غم سے کیسے بچایا جائے اور سچی خوشی کیسے پائی جائے، اور انہی کے پاس 4 سے 5 سال آپ نے ان کے ساتھ عبادت اور ان کے طریقوں کو سیکھا، مگر وہ بھی کچھ نہ بتا پائے۔ پھر آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اپنا سفر جاری رکھا اور پٹنہ سے آگے جا کر گھنے جنگلوں میں 7 سال عبادت، ریاضت کی اور جسم کو بھوک سے نڈھال کر دیا، اور اس کی وجہ جسم کی حقیقت کا راز جاننا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کئی دفعہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کافی مشکلات کے بعد، کئی سالوں بعد آخر کار آپ یہ جان سکے کہ بھوکا رہ کے، تکلیف دے کے اور تکلیف سہ کے وہ خوشی، وہ حقیقت نہیں پا سکتے جو انجانا سکون اور ایک خاص قسم کی آپ کی دل میں ایک لگن تھی، وہ آپ نے اپنی مشکلات سے بھی نہ پا سکی، جس وجہ سے آپ اپنے گھر سے نکلے تھے۔ بہت ریاضت اور بہت محنت کے بعد آپ یہ جان سکے کہ آپ کے تمام وہ طریقے جو آپ نے کیے، سیکھے، ان سے آپ کو وہ فائدہ نہ حاصل ہوا۔ آخر کار آپ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور کئی روایتوں میں الگ الگ تفسیر بیان کی گئی ہے۔ بدھ مت کی اور ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے، کچھ کہتے ہیں وہ املی کے درخت کے نیچے بیٹھے، در حقیقت وہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے، جہاں انہیں نروان حاصل ہوا، اور پوری رات وہ اس جگہ اپنے مراقبے میں رہے، اور انہوں نے وہاں پہ کچھ ایسے کرشمے خدا کی طرف سے دیکھے کہ جس کے بعد ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں مل گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی پلٹ کر اپنے تمام پچھلے کاموں کو نہ دیکھا، نہ سکھایا، نہ اس کا تذکرہ کیا۔ یہاں تک کہ جو تعلیمات اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتائی، وہ تمام تعلیمات انہوں نے اس تنہائی میں خدا سے پا لیے، اور اسی کی تعلیم دینے کے لیے وہ تمام دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں جاتے رہے، یہاں تک کہ کہیں انہیں نہ قبولا گیا، جس کی وجہ سے وہ غاروں میں سفر کرتے رہے اور غاروں میں اپنا وقت گزارا اور پہاڑوں کو ہی ترجیح دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ہو، چاہے وہ نیپال ہو، افغانستان ہو، چاہے وہ چائنا ہو، بدھا کی سفر اور ان کی عبادت گاہ پہاڑوں میں ہی دکھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چین کے علاوہ وہ پاکستان کی طرف بھی آئے تھے،
اسلام آباد میں ایک شہر کے اندر وہاں کسی لائبریری کے اندر ان کی بقایا جات اور ان کے پرانے ماڈلز رکھے ہیں۔ افغانستان میں بہت بڑا بت ان کا موجود ہے۔ اسی طرح وہ تمام ایسے ملکوں میں جاتے رہے جہاں وہ یہ خدا کی تعلیم دے سکیں۔ آج NTA سندھ کے اندر صدیوں پرانی روایت سے پتہ چلا کہ بدھ مت مذہب وہاں بہت صدیوں پرانا تھا اور وہاں اس کے پیروکار رہتے تھے، جس کو دیکھ کر کئی لوگوں نے، پاکستانی لوگوں نے اس بات کا غلط تعین کر کے غلط خبر پھیلا دی کہ انٹیریئر سندھ مارشل آرٹ کی جنم بھومی ہے۔ ہم اپنی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک طویل اور ایک بہترین حقائق کو سامنے لے کے آئیں گے، جس سے ہم بدھا کے بارے میں مزید معلومات آپ کو دے سکیں گے۔ اس معلومات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ شکریہ۔